فرینڈ آف کورٹ کی حیثیت سے ایک وکیل سلمان صفدر صاحب نے وزٹ کیا عمران خان اور اڈیالہ جیل میں ان کے سیل کو، اور جو انہوں نے رپورٹ پیش کی اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو قابل تشویش ہیں اور جس کے اوپر فوری طور پر سپریم کورٹ نے ایک حکم نامہ بھی جاری کیا۔ آئی ہوپ کہ اس کے اوپر فالو اپ برقرار رہے اور اس کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ رپورٹ کا جو ایک حصہ جس کے اوپر سب کو تشویش ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی بینائی آلموسٹ 3 مہینے میں مکمل طور پر ختم ہو گئی، اور اس عرصے میں وہ بار بار شکایت کرتے رہے، لیکن وہ جو جیل سپرنٹینڈنٹ تھا اس نے اس کے اوپر کان نہ دھرے، اور جب مکمل طور پر ان کا ویژن رائٹ آئی سے ختم ہو گیا تو پھر ایک دن پیمز کے ڈاکٹر صاحب کو بلایا گیا اور ان سے معائنہ کرایا گیا۔ انہوں نے کہا ہاسپٹلائز کرنے کی ضرورت ہے، اس ہاسپٹل لے جائے بغیر ہم اس کو ٹریٹ نہیں کر سکیں گے۔ وہ جو انجیکشن لگانا تھا وہ لگایا گیا، پیمز میں رات 12 بجے کے قریب ان کو لے جایا گیا۔ اس انجیکشن کے بعد کی صورتحال یہ ہے کہ رپورٹ کے اندر بتایا گیا کہ عمران نے بتایا کہ اب مور اور لیس 15% کے قریب تو ان کا ویژن واپس آیا ہے، 85% ابھی بھی نہیں ہے۔ اور وکیل صاحب کہتے ہیں کہ جتنا عرصہ وہ ان سے بات کر رہے تھے وہ رومال سے یا ٹیشو پیپر جو بھی ان کے ہاتھ میں تھا ان کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا اور وہ بار بار اپنی آنکھوں کو صاف کر رہے تھے۔ تو یہ موسٹ ڈسٹربنگ فیکٹ ہے اس رپورٹ کا۔ اس کے علاوہ کے ساتھ ان کی قید تنہائی میں رکھا گیا، طویل عرصہ ان کی اپنی اہلیہ سے یا فیملی کے ممبر سے اور اپنے وکلاء سے بھی، ان کے بہت سارے کیسز رجسٹر ہیں تو ان کو اپنے وکلاء سے بھی ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو بینگ اے ہیومن بینگ بھی کسی کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے۔ کجا یہ کہ ایک وہ شخص ہے جس نے پاکستان کے لیے کرکٹ کا ورلڈ کپ بھی جیتا، بین الاقوامی اس کے نام کی شہرت بھی رہی، اور پھر پاکستان کا فارمر پرائم منسٹر بھی ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ بھی ہے۔ ان تمام چیزوں کو، حقائق کو سامنے رکھنے کے باوجود اگر یہ سلوک اس کے ساتھ ہو سکتا ہے تو پھر پاکستان میں کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سپریم کورٹ کے سامنے معاملہ آیا تو سپریم کورٹ نے فوری طور پر اس کے اوپر حکم دیتے ہوئے 16 فروری تک ان کا معائنہ کروانے کی، ان کے اپنے ڈاکٹر جو شوکت خانم سے بیسیکلی ڈاکٹر فیصل سلطان ہیں اور دوسرے ڈاکٹر عاصم یوسف ہیں، وہ ان کا معائنہ کریں گے، اور پھر کسی بھی اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے جو اگر وہ اوپینین دیں گے اس کی روشنی میں فالو اپ ایکشن ہوں گے۔ لیکن میرا ذاتی طور پر، میں نے کل بھی پرسوں بھی 2-3 دن سے یہ پروگرام میں بات کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کا ایک امتحان ہے۔ سپریم کورٹ کے ماضی قریب پہ جتنے چیف جسٹسز رہے ہیں وہ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث رہے ہیں، انصاف کے اوپر کام نہیں کرتے رہے۔ تو سپریم کورٹ کو ایک رول ادا کرنا ہے اور یا آفریدی صاحب کے اوپر بوجھ ہے کہ وہ اس رول کو ادا کریں ذمہ داری کے ساتھ، کہ انسانی حقوق کے معاملے کے اوپر اور ایک پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کے اوپر، ان 2 چیزوں کے اوپر اگر کورٹ کھڑی نہیں ہوتی تو پھر پاکستانیوں کے ساتھ کوئی اور بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ 2 ایسے ایشوز ہیں جہاں پر سپریم کورٹ ہو، آپ کی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو، ہائی کورٹس ہو، ان کو جم کے ان 2 ایشوز کو اونرشپ لینی چاہیے اور کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے۔ اور یہ عمران خان کا معاملہ بھی ابھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آج کے پروگرام کے جو ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں جنرل رحمت خان ہیں، صدر ہیں الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل کے۔ جنرل رحمت صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو جی ندیم صاحب۔ جنرل صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے، میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ آئی ہوپ یو کین ہیئر می۔ جی میں آپ کو سن سکتا ہوں۔ اسٹوڈیوز میں بھی ہمارے ساتھ سینیٹر ہمایوں محمد صاحب ہیں اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہیں، دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جنرل رحمت صاحب، آپ پہلے بتائیے گا کہ یہ جو بتایا گیا ہے کہ عمران خان کی ایک آئی سے، ایک دائیں آنکھ سے وہ دیکھنے کی صلاحیت ان کی کافی حد تک کمزور ہو گئی ہے یا ختم ہونے کے قریب ہے، وہ بیماری کیا ہے؟ تھوڑا روشنی ڈالیے گا، مسئلہ کیا ہے؟ ندیم صاحب، یہ تو میں آپ کو شروع میں بتا دوں کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں والنٹیئر ہوں۔ صحیح۔ اور میں نے اپنی زندگی وقف کی ہے الشفا ٹرسٹ کے لیے۔ یہ ایک نیشنل ایسٹ ہے، بالکل صحیح۔ اور اس میں ہم ہزاروں مریض روزانہ فری آف کاسٹ ٹریٹ کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان میں بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے، اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ آپ کم از کم آپ کی وساطت سے جن کو نہیں پتا ان کو بھی بتا سکوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان کی کیا بیماری ہے، ہمارے ساتھ کسی کا کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری پوٹینشل بہت زیادہ ہے، ہم آئی کی ہر ڈیزیز کو ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ تو اگر مجھے معلوم نہیں ہے۔ اچھا جنرل رحمت صاحب، جو پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں انہوں نے، ایک سے زیادہ لیڈرز نے الشفا کا نام لیا پریس کانفرنس کے اندر بھی۔ کل ہمارے ساتھ پروگرام میں تھے ایک ان کے مہمان شاہد خٹک صاحب، ان کے پارلیمانی لیڈر ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ الشفا میں عمران خان کا علاج کروانے کی ضرورت ہے۔
تو الشفا میں وہ سہولیات موجود ہیں جو کسی بھی آنکھ کی بیماری کا علاج کر سکیں؟ اس کے اوپر تو آپ بتا ہی سکتے ہیں. آف کورس ہمارے پاس، میں بتا رہا ہوں، ہمارے پاس جو آنکھ کی بیماری دنیا میں کہیں اور علاج ہو سکتا ہے ہم کر سکتے ہیں. ہر آنکھ کی بیماری کا علاج کر سکتے ہیں. ہمارے پاس 100 سے زیادہ 125 اور آپتھمولوجسٹ ہے. اس میں ہر 7 سب اسپیشلٹیز ہیں، ہر سب اسپیشلٹی کے ڈاکٹر ہیں. ہم نے اس سال 25 لاکھ لوگوں کا فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ کیا ہے. ہم نے اس سال 1,25,000 لوگوں کی سرجری کی ہے. ہم نے اس سال 1,000 لوگوں کا کارنیا ٹرانسپلانٹ کیا ہے. یہ تو نیشنل ایسٹ ہے ندیم صاحب آپ کا. یہ بہت بڑا سرمایہ ہے. اس میں ہر غریب، امیر، فقیر، پیر ہر علاج کرا سکتا ہے اور کرواتا ہے. یہ انہوں نے اپنے نالج کے مطابق، اپنے جنرل نالج کے مطابق کہا ہوگا. یہ کم از کم مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا. اور میں نے اپنے چیف آف میڈیکل سروسز سے آج بات کی تھی 3 بجے، ان سے بھی کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا. ہمارا کسی کے ساتھ رابطہ نہیں ہے. ہمارا اینی بڈی ہو واکس ان گیٹس فری ٹریٹمنٹ. جو لوگ کسٹڈی بالکل وغیرہ میں صحیح. ہوں گے اچھا، اس میں ان کا گورنمنٹ لے کے آ جائے گی تو ہم ٹریٹمنٹ کر اس میں جنرل احمد صاحب اس میں کوئی سیاسی جی رابطہ ہونے کی فرمائیے. تو ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر عمران خان کو یہ ترجیح ہو کہ ان کو آنکھ کی ایک تکلیف ہے اور اس کا وہ علاج کروانے الشفا ٹرسٹ میں آنا چاہیں تو آپ ان کو ویلکم کریں گے کہ آئیے ہم آپ کا علاج یہاں کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس وہ سہولتیں دستیاب ہیں؟ میں نے تو آپ کو بتایا کہ مجھے ایگزیکٹ بیماری کا نہیں پتا، لیکن جو بھی آنکھ کی بیماری ہے اس کی ساری سہولتیں ہمارے پاس موجود ہیں. ہمارے پاس سب اسپیشلسٹ کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. ہمارے پاس ایسے ڈاکٹر ہیں 2 3 دفعہ ان کو ستارہ امتیاز ملا ہوا ہے ان کی کیپیبلٹی پر. تو ہمارے پاس سہولت تو ہے. اب مجھے پتہ نہیں کیا ان کی بیماری ہے. جہاں تک ویلکم کا تعلق ہے، اچھا، ان کی دیکھیں جو وہ انڈر بیماری کا کسٹڈی نام ہے وہ ان کی اگر رائٹ آئی میں ہے گورنمنٹ تو اس ان کو کو لے کہتے کے ہیں آئے رائٹ گی، سینٹرل گورنمنٹ ان کو لے کے ریٹنل آئے گی تو وین ہم. اوکلوژن. تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں یہیں پہ اسٹوڈیوز میں، تو ان سے بھی رہنمائی لے لیتے ہیں. ہمایوں احمد ڈاکٹر صاحب صاحب آپ روشنی ڈالیں گے بتائیں. کہ یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ جیسے آپ نے کہا ہے، یہ رائٹ لیفٹ مطلب جس آنکھ کی بات کرے اس کرے. بیسیکلی اٹس سینٹرل ریٹنل وین اوکلوژن. جو آپ کا آئی ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک جا رہی ہوتی ہے ٹیوب سی ہوتی ہے، اس میں 2 ویسلز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک سینٹرل ریٹنل آرٹری ہوتی ہے، ایک وین ہوتی ہے. آرٹری کی اوکلوژن ہو جائے اٹس این انسٹنٹ بلائنڈنس. جو وین کے ہوتے ہیں اس میں ایک قسم کے آپ یہ سمجھ لیں کہ مختلف قسم کے اور ویسلز بننا شروع ہو جاتے ہیں، جس کو ہم اینڈوتھیلیل گروتھ یا ویسکولر اینڈوتھیلیل گروتھ کہتے ہیں. اب اس کو اور یہ آہستہ آہستہ اس کو بلاک کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے جو ٹریٹمنٹس ہوتی ہے وہ مختلف قسم کی ہوتی ہے. ایک ہی ہو جاتی ہے کہ آپ نے جو انٹرا ویٹریل ایریا ہوتا ہے وہاں پہ آپ نے انجیکشن لگانا ہوتا ہے ایک خاص چیز کا جو اس چیز کو ریڈیوس کرتا ہے. اس کو آپ VEGF کلاس کہتے ہیں، اینٹی VEGF کرتے ہیں. وہ ان چیز کو مطلب چیزوں کو زائل کرتی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جو CRVO جو ہم کہتے ہوتے ہیں نا، اس کو جتنی جلدی آپ پکڑو گے اتنی جلدی آپ اس کو یا مینج کر لو گے یا اس کو پروگریشن سے روک دو گے. اگر اس میں آپ نے ڈیلے کر دیا تو پھر یہ بعض دفعہ irreversible ہو جاتی ہے اور بلائنڈنس کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اور یا پھر جہاں تک چلی گئی ہے وہاں سے ریورس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ جی اکتوبر تک میری نظر بالکل ٹھیک تھی اور اس کے بعد میری نظر میں کمزوری آنی شروع ہوئی اور میں بتاتا کیا ہوں اور ان لوگوں نے وہ کیا ہے. دس از اے کرائم. اس کو اگر آپ دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں ڈیلیبریٹ انڈیفرنس کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پریزن اتھارٹیز کو کہا جائے کہ یار چیزیں، تو وہ جان بوجھ کے مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک سبسٹانشل رسک ہے آپ کی باڈی کو، وہ اس کو ڈس ریگارڈ کر دیتے ہیں.
کہ یار خیر ہے کوئی بات نہیں ہے. تو ان ادر ورڈز وہ اس کو سیریسلی نہیں لیتے, اور اس کی وجہ سے آپ یہ سمجھ لیں کہ لم خدا نخواستہ لے سے آپ کو انفیکشن ہوا ہے اور وہ اس کو ٹریٹ نہیں کرتے, اور اس کی وجہ سے آپ کے لم کی ایمپوٹیشن ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے آنکھ ہے, آپ کی آنکھ ضائع ہو جاتی ہے. تو یہ دیٹ از ایگزیکٹلی. اب اس کے لحاظ سے اس کے اندر لیگل ایسپیکٹس ہے, اس کے اندر آپ کے کانسٹیٹیوشنل ایسپیکٹس ہیں, اس ساری چیزیں ہیں. لیکن میری نظر میں this is a crime committed by the government of federal government of Pakistan, provincial government of Punjab through the jail authorities.